کسی غیر مرد کی جھوٹی تعریف اور زبردستی کا پیچھا ایک عورت کے اپنے بسے بسائے گھر کو آگ لگا سکتا ہے؟ پنڈی کے ایک گرم دوپہر میں ایک 19 سالہ منچلے لڑکے نے جب میری طرف دیکھ کر مسکرایا تو مجھے فوراً نظریں جھکا لینی چاہیے تھیں، لیکن میری خاموشی نے اس کی ہمت اتنی بڑھا دی کہ وہ میرے سامنے شرطیں رکھنے لگا۔ ایک سچے شوہر کا اعتماد اور ایک غلط قدم کا وہ عبرتناک انجام جو میری پوری زندگی کو تباہ کر گیا۔ جاننے کے لیے کہانی کا ایک ایک لفظ غور سے سنیں۔ میرا نام ثنا ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میں تقریباً 2 بجے کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ گرمی بہت تھی، اس لیے میں تھوڑی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے کھڑکی پر آ گئی۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے تر و تازہ کر گیا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ زاہد یعنی میرے شوہر آنے والے ہیں اور میں واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ زاہد سے میری شادی 2003 میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دنیا کا ہر سکھ دیا تھا۔ زاہد ایک ڈاکٹر ہے اور ان کا اپنا ایک کلینک ہے۔ ہمارا 5 سال کا بیٹا بھی ہے جسے ہم مانو کہہ کر پکارتے ہیں۔ خیر، میں اس دن پھر سے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے کھڑکی کی طرف گئی۔ باہر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ہماری کھڑکی کے بالکل سامنے 19-20 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ پاتی، اس لڑکے نے مجھے گھور کر دیکھا اور میں فوراً کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں تھوڑا ڈر گئی تھی لیکن کیونکہ مجھے دوپہر کا کھانا تیار کرنا تھا، اس لیے میں سب بھول کر اپنے کام میں لگ گئی، کیونکہ زاہد کسی بھی وقت کھانا کھانے آ سکتے تھے۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے زاہد کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ آج ہم شام کو ایک شادی میں جا رہے ہیں۔ پھر ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ میں کھڑکی والی بات بالکل بھول چکی تھی۔ زاہد واپس کلینک چلے گئے اور میں مانو کو سلا کر نہانے چلی گئی۔ شام کو ہم شادی میں گئے اور ہم نے خوب لطف اٹھایا۔ آتے ہوئے زاہد نے کہا، ثنا تم کل میرے لیے لنچ مت بنانا کیونکہ میں کل ایک اہم سرجری کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں روز کی طرح لنچ بنا رہی تھی۔ میں ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے کھڑکی کے پاس گئی اور اپنا پسینہ پونچھنے لگی۔ تبھی نہ جانے کہاں سے وہ لڑکا آ گیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے آنکھوں سے اشارے کرنے لگا۔ میں وہاں سے فوراً ہٹ گئی جیسے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ ارے یہ تو وہی کل والا لڑکا ہے۔ اس نے کیا یہ جگہ خرید لی ہے کھڑے ہونے کے لیے؟ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر کے پیچھے والی جگہ تھوڑی سی سنسان تھی اور پچھلی طرف کوئی گھر نہیں تھا، تبھی شاید لوگ وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے، پر میں نے ابھی تک کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ ہمارا کچن گھر کی پچھلی طرف ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی آ کھڑی ہوئی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ آگے سے میں دھیان رکھوں گی اور کم سے کم کھڑکی کی طرف جاؤں گی۔ اگلے دن زاہد کو لنچ پر آنا تھا، اس لیے میں کچھ زیادہ محنت کر رہی تھی۔ گرمی سے پریشان ہو کر میں کھڑکی کی طرف گئی اور مجھے چین ملا کہ باہر کوئی نہیں ہے اور میں ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے لگی۔ پر اچانک وہی لڑکا نہ جانے کہاں سے آیا اور جھٹ سے مجھے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں اس پر پڑ گئی اور میں جھٹ سے وہاں سے ہٹ گئی اور بھاگ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ پر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں کھڑکی سے باہر کا منظر گھوم رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اس لڑکے میں کہ رہ رہ کر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے پسینہ پونچھ کر پانی پیا ہی تھا کہ اچانک پریشر کوکر کی سیٹی بج اٹھی اور میں ہوش میں آئی کہ زاہد آنے والے ہیں۔ میں کچن میں واپس آ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ زاہد 3 بجے آئے اور 4 بجے کھانا کھا کر چلے گئے۔ میں مانو کو سلا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی، پر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کون ہے اور اکثر یہ یہاں کیوں آتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق ہے یا آخر یہ جان بوجھ کر آ رہا ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات کو زاہد سے بات کروں گی، پر رات کو میں اس بارے میں بات نہ کر سکی کیونکہ زاہد تھکے ہوئے تھے اور وہ جلدی ہی سو گئے۔ خیر، اگلے دن مجھے مانو کے اسکول جانا تھا، اس لیے میں زاہد کے جانے کے بعد کوئی 11 بجے اسکول کے لیے نکلی۔ اسکول میں مانو کی میڈم نے بتایا کہ مانو ریاضی میں کمزور ہے، اس لیے اس پر دھیان دیجیے۔ اسکول کے بعد میں بازار گئی اور کچھ خریداری کی۔ 2 بج گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ واپس آتے ہوئے میں نے رکشہ لے لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ رکشے والے نے شارٹ کٹ لیا اور ہمارے گھر کے پیچھے والی گلی سے رکشہ موڑ لیا۔ میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میں سہم گئی۔ وہی لڑکا آج پھر ہمارے گھر کے پیچھے کھڑا تھا اور ہمارے کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سائیکل پر تھا۔ مجھے رکشے پر دیکھتے ہی وہ سائیکل کھڑی کر کے سیدھا ہوا اور ایک ہاتھ سے مجھے ہائے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میرا روم کام کیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور آہستہ آہستہ رکشہ وہاں سے آگے نکل گیا۔ میں نے گھر پہنچ کر رکشے والے کو پیسے دیے
اور سیدھی گھر کے اندر چلی گئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکا سب جان بوجھ کر ہی کر رہا ہے۔ میں نے گھر میں گھستے ہی پولیس کے نمبر پر فون لگایا، پر لائن مصروف ہونے کی وجہ سے فون نہیں ملا۔ میں نے پانی پیا اور سوچا کہ آخر یہ لڑکا چاہتا کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی سے میرا یہ کیا بگاڑ لے گا، اور میں کچن کی کھڑکی میں آ گئی۔ وہ کھڑکی کے سامنے ہی کھڑا تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتی، اس نے مجھے دیکھا اور کہا، کیسی ہو میری جان؟ میں اس کی ہمت پر دنگ رہ گئی۔ میں نے زور سے آواز لگا کر کہا، ارے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، اگر تم نہیں گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر وہ جلدی سے اپنی سائیکل لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے چین کا سانس لیا، میں خوش تھی کہ یہ بلا ٹل گئی۔ پھر میں روز 2 بجے کے آس پاس کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی کہ کہیں وہ پھر سے تو نہیں آیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے برے واقعات اور بری بات بار بار ہمارے دل کو یاد آتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہوشیار تھا اور بھولا بھالا لگتا تھا، لیکن اس کی حرکتیں عجیب تھیں۔ مجھے اس کی طرف ایک عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کھنچاؤ میں نے اپنی زندگی میں کسی اور سے محسوس نہیں کیا تھا۔ میں روز کھڑکی سے دیکھتی، پر کافی دنوں تک وہاں کوئی نہیں دکھا۔ ایک دن روز کی طرح میں نے باہر دیکھا تو وہ لڑکا کھڑا تھا۔ پہلے میں گھبرا گئی، پھر اسے دیکھ کر دوبارہ میں خوش ہوئی۔ وہ چپ چاپ کھڑا خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں بھی اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ قریب 2 منٹ تک ہم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ میری چھوٹی سی بھول تھی، کیونکہ میں جانے انجانے اسے ایک موقع دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر وہ اچانک کھڑکی کے اور پاس آ گیا اور بولا، پولیس تو نہیں بلاؤ گی؟ میری گردن جھٹ سے نا کے اشارے میں ہل گئی۔ پھر وہ بولا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ میں عجیب سی کشمکش میں پڑ گئی اور کچھ بھی بول پانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ارے شرماتی کیوں ہو؟ میں تمہارا سچا دوست بنوں گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، پر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کہ میں وہیں کھڑکی میں کھڑی رہی۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا، میرے شوہر آنے والے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بولا، ارے چپ کر، مجھے سب پتہ ہے، 3 بجے سے پہلے نہیں آئے گا۔ چل اب بول، مجھ سے دوستی کرے گی کہ نہیں؟ میں مری جا رہی تھی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تبھی مجھے کچھ جلنے کی بدبو آئی۔ مجھے خیال آیا اور میری سبزی جل گئی۔ میں جلدی سے چولہے کی طرف بھاگی، پر نقصان ہو چکا تھا۔ میں چولہا بند کر کے واپس کھڑکی پر آئی۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ نہ جانے مجھے کیا سوجا۔ میں نے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ کہہ کر مجھے عجیب سا سکون ملا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہے۔ میں پھر اپنے کام میں لگ گئی، کیونکہ 3 بجنے والے تھے اور زاہد کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ میں نے اپنا پورا دھیان کھانا بنانے میں لگا دیا۔ میں نے کوئی 10 منٹ بعد کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چین کا سانس لیا، پر اس لڑکے کا کہا ایک ایک بول میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں سچ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ یہ لڑکا مجھ پر فدا ہو گیا ہے۔ اس دن زاہد کے جانے کے بعد میں نے خود کو شیشے میں غور سے دیکھا۔ میں واقعی میں سندر ہوں۔ پہلی بار میں نے خود کو غور سے دیکھا تھا، پر اچانک میرا اپنے خاندان پر دھیان گیا اور مجھے ہوش آیا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کھڑکی سے باہر نہیں دیکھوں گی۔ پھر دل میں بار بار اس لڑکے کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا کہا ایک ایک بول میرے دل میں مانو بس گیا تھا۔ اس کا چہرہ تو مانو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں کب 2 بجنے کا انتظار کرنے لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے 2 بجے باہر دیکھا، پر باہر کوئی نہیں تھا۔ میں بار بار باہر دیکھتی رہی، پر کوئی نہیں دکھا۔ 3 بج گئے اور میرے شوہر گھر آئے اور میں نے کھانا شروع کیا۔ زاہد نے کھانا کھایا اور تقریباً 3:30 پر واپس چلے گئے۔ میں برتن رکھنے کچن میں آئی تو دیکھا کہ وہ باہر کھڑا تھا۔ میں جھٹ سے کھڑکی کے پر آ گئی۔ وہ بھی جلدی سے کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، آج میری سائیکل پنچر ہو گئی تھی، اس لیے 2 بجے نہیں آ پایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تو اس نے کہا، پتہ ہے تم آج اور بھی پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے سوچا آخر یہ لڑکا ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، پر یہ بھی سچ تھا کہ یہ سب سن کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ تعریف عورت کی کمزوری ہے۔ پھر اس نے پوچھا،
تیرا نام کیا ہے؟ نہ جانے کیوں میں نے کہا ثنا۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اویس۔ برائے کرم ایک بار مجھ سے دوستی کر لو۔ میں کچھ دیر خاموش رہی تو وہ بولا ٹھیک ہے مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے کام پر جانا ہے۔ میں نے پوچھا کام پر؟ کیا تم پڑھتے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں الیکٹرک شاپ پر الیکٹریشین ہوں، کبھی تمہارے گھر بجلی کا مسئلہ ہو تو بتانا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں بھی اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ شام کو زاہد کے آنے کے بعد میں بیوٹی پارلر چلی گئی۔ وہاں تھوڑا ٹائم لگ گیا اور 8 بج گئے۔ میں باہر آ کر رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ایک رکشہ میرے سامنے آ کر روکا، پر میں رکشے والے کو دیکھ کر سہم گئی۔ وہ اویس تھا۔ میں نے پوچھا تم نے جھوٹ کہا تھا کہ تم الیکٹریشین ہو؟ وہ بولا نہیں وہ سچ تھا، میرا وہ کام تھوڑا ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھی میں کرائے کا رکشہ بھی چلا لیتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور حیرانی سے وہاں کھڑی رہی۔ وہ بولا چلو بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پر اتار دوں گا۔ میں اسے اچانک دیکھ کر سہم گئی تھی، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا گھر تو جانا ہی ہے، مجھے دیر بھی ہو رہی تھی اور میں ڈرتے ڈرتے اس کے رکشے میں بیٹھ ہی گئی اور اس نے رکشہ چلا دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ بولا میں نے تجھے شام کو بیوٹی پارلر میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے پوچھا تم کیا میرا ہر وقت پیچھا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا ارے نہیں، میں یہاں رکشہ اسٹینڈ پر کھڑا تھا، شاید تم نے دھیان نہیں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رکشہ ذرا تیز چلاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بولا آج موسم کتنا خوبصورت ہے نا؟ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا ارے اوپر تو دیکھو بادل چھائے ہوئے ہیں، تمہیں بھی ایسا موسم اچھا لگتا ہوگا نا؟ میں سمجھ گئی کہ یہ کیا سننا چاہتا ہے اور اب میں چپ رہی، کچھ نہیں بولی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا مجھے گھر جلدی جانا ہے، پلیز تھوڑا تیز چلاؤ۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں اور بولا میرا تو دل ایسے موسم میں تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ گھومنے کو کر رہا ہے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی اور کچھ نہیں بولی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے رکشے میں بیٹھ کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی بھول کر لی ہے۔ اس نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا کیا کروں، تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنی نظریں جھکا لی اور میں کر بھی کہہ سکتی تھی۔ میں نے اسے پھر یاد دلایا اویس رکشہ تیز چلاؤ، مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ رکشہ چلاتا رہا مانو اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ بولا ایک شرط لگاتے ہیں۔ میں نے نہ جانے کیوں دھیرے سے پوچھا کیا؟ وہ بولا تم بھی مجھے دل ہی دل میں پسند کرتی ہو نا؟ میں کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے اور ساری حدیں پار کر رہا ہے، پر میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ کہیں نہ کہیں میری وجہ سے اس کی اتنی ہمت بڑھی تھی، مجھے شاید کچن کی کھڑکی بند کر دینی چاہیے تھی۔ وہ پھر پیچھے مڑ کر بولا ارے مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے اس بار اسے صاف صاف بول دیا کہ مجھے جلدی گھر جانا ہے اور تم رکشہ تیز کیوں نہیں چلاتے۔ یہ سنتے ہی اس نے رکشے کی رفتار بڑھا دی۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر میں بھی خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک وہ پھر پیچھے مڑا اور مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے بولا لگتا ہے میں تم کو اچھا نہیں لگتا اس لیے تم مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے وہ سن لیا پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اب کیا کروں، پر اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ میں نے تو اسے اپنی کھڑکی پر آنے کو نہیں کہا تھا، اس کو تو ایسے بڑے بڑے خواب دیکھنے سے پہلے ایک بار سوچنا چاہیے تھا۔ میں کسی بھی حال میں اس سے فری نہیں ہونا چاہتی تھی، آخر میرا ایک ہنستا کھیلتا خاندان تھا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ رکشہ اچانک رک گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا رکشے کی چین اتر گئی ہے، اور وہ چین چڑھانے کے لیے رکشے سے نیچے اترا اور رکشے کے پیچھے آ گیا۔ چین چڑھا کر وہ بولا میں تھوڑی تازہ ہوا لے لوں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، میں سوچ رہی تھی کہ یہ بڑا ہی شرارتی لڑکا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آیا اور رکشے پر چڑھا اور رکشہ چلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ چپ چاپ رکشہ چلاتا رہا، پھر اچانک پیچھے مڑا اور بولا سب سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ میں نے غصے میں پوچھا وہ کیسے؟ وہ بولا تم اتنی خوبصورت جو ہو۔ پھر میرا دھیان رکشے کے پیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک سائیکل والا ہمارے رکشے کے بالکل پیچھے ہے۔ اس نے شاید یہ سب سن لیا تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑی میری اس سے نظریں ٹکرائیں اور وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے فوراً گردن موڑ لی۔ وہ بہت ہی بدصورت سا کالے رنگ کا کوئی 34-35 سال کا آدمی تھا۔ میں گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ رکشے کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے لگا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا اور نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ وہ بولا
کیسی ہو خوبصورت لڑکی؟ پر میں نے کچھ نہیں کہا، میں چپ چاپ سنتی رہی۔ پھر اویس نے غصے میں اسے بولا، ارے چل اپنا راستہ پکڑ۔ وہ بولا، کیوں، کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ اویس فوراً بولا، میری دوست ہے، چل نکل یہاں سے۔ میں چپ چاپ سب سنتی رہی۔ میں اویس کی بہادری پر خوش تھی، پر وہ آدمی وہاں سے نہیں ہٹا اور رکشے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ پھر اویس نے رکشہ روک لیا اور اس آدمی کو کہا، ابے کیا ہے، یہاں سے جاتا ہے کہ نہیں؟ تب سڑک پر 2-4 لوگ وہاں آ گئے اور وہ آدمی سمجھ گیا کہ اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں اور سیدھا آگے بڑھ گیا۔ پر جاتے جاتے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور میں نے اپنی گردن گھما لی۔ میں اس کا بدصورت چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں چین کا سانس لیا کہ چلو یہ بلا ٹل گئی۔ میں نے اویس کو کہا، دیکھو تم نے میری کتنی بے عزتی کرا دی، تم پلیز رکشہ کسی دوسرے راستے سے لے چلو، میں اس آدمی کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ دوبارہ راستے میں نہ مل جائے، اور اویس نے چپ چاپ رکشہ گھما لیا۔ وہ بولا، میڈم بے فکر ہو جاؤ، میں نے اسے بھگا دیا نا۔ میں نے کہا، پر تمہیں ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ میری طرف مڑا اور بولا، کیا آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی؟ اور میں چپ ہو گئی۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں میری غلطی سے ہی یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری چھوٹی سی بھول بہت بڑی بھول بن جائے گی۔ خیر تھوڑی دیر میں بے فکر ہو گئی اور سوچا مجھے اس آدمی سے کیا لینا دینا، اور چپ چاپ موسم کا مزہ لینے لگی۔ میں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو گھنے بادل چھائے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے بادلوں کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا اور جھٹ سے بولا، سچ بتاؤ آج موسم بہت پیارا ہے نا؟ میں بولی، ہاں بہت پیارا ہے آج موسم۔ تب اویس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا کہ کوئی پیچھے سے سائیکل پر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، ہائے کہیں وہی آدمی تو نہیں؟ اویس بولا، کیسی بات کرتی ہو، اسے تو میں نے بھگا دیا نا، اب وہ نہیں آئے گا۔ میں اویس سے خوش تھی کہ اس نے اس بدصورت آدمی کو بھگا دیا تھا، اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ وہ رکشے کے پیچھے دھیان رکھ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر ایک آئس کریم والے کے سامنے اس نے رکشہ روک دیا۔ میں بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے دیر ہو رہی ہے اور موسم بھی خراب ہے۔ اس نے 2 آئس کریم لیں اور ایک مجھے پکڑا دی۔ وہ بولا، آئس کریم کھاؤ اور من کو ٹھنڈا کرو۔ وہ رکشہ چلاتے چلاتے آئس کریم کھانے لگا۔ میں من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ بیچارہ کتنی کوشش کر رہا ہے مجھ سے دوستی کرنے کی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جب میں گھر سے چلی تھی تو زاہد سونے جا رہے تھے۔ پچھلی رات انہوں نے پوری رات کلینک میں آپریٹ کرتے ہوئے گزاری تھی، اس لیے وہ شاید ہی اٹھے ہوں گے، پر مانو تو ماسی کو پریشان کر رہا ہوگا۔ میں مانو کو پڑوس میں اپنی ایک ماسی کے ہاں چھوڑ آئی تھی۔ میں نے اویس کو کہا، رکشہ تھوڑا تیز چلاؤ، مجھے گھر جا کر کھانا بنانا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے رکشہ ایک ہوٹل کے باہر روک دیا۔ وہ بولا، میں 1 منٹ میں آیا۔ اس نے کچھ کھانا پیک کرایا اور مجھے تھما دیا اور بولا، یہ لو، کھانے کی ٹینشن ختم، یہ یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل ہے۔ میں نے پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ گھر تو مجھے جانا ہی ہے۔ اس نے کہا، گھر تو میں تمہیں لے جا ہی رہا ہوں، یہ کھانا اس لیے ہے کہ تم جلدی جلدی چلنے کی بات نہ کرو۔ آخر پہلی بار تم سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسے موسم میں، کھڑکی سے دیکھنے میں اور ایسے تمہارے ساتھ رکشے میں سفر کرنے میں فرق ہے۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں ایک ایسے خاندان میں پلی بڑھی تھی جہاں پر عورت کو بہت پردے داری کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور میں اپنے پردے داری کا خیال بھی کرتی ہوں، پر اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ وہ ایک ہاری ہوئی بازی کھیل رہا ہے۔ میں کسی بھی حالات میں اپنے اصولوں کو نہیں بھلا سکتی تھی، اور میرا سب سے بڑا اصول تھا اپنے خاندان کی عزت رکھنا۔ اچانک آسمان میں بجلی چمکی اور میں ڈر گئی۔ میں نے اویس کو کہا، اویس اب تو جلدی کرو، طوفان آنے کو ہے۔ موسم خراب ہوتا جا رہا تھا اور میں اب گھبرانے لگی تھی۔ پھر مجھے سامنے سے ایک خالی رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا، تو میں نے سوچا اچھا موقع ہے اس اویس سے جان چھڑوانے کا، اور میں نے اسے آواز لگائی، بھیا ذرا رکنا۔ میں نے اویس کو کہا کہ تم مجھے یہاں چھوڑ دو، میں اب اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس نے رکشہ نہیں روکا اور چلتا رہا۔ میں نے غصے میں کہا، اویس روکو رکشہ، مجھے اترنا ہے، اور اس نے رکشہ روک دیا۔ دوسرے رکشے والا ہمارے رکشے کے پاس آیا اور بولا، میڈم کوئی پریشانی ہے کیا؟ اویس بولا، چل تو اپنا کام کر، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں رکشے سے اترنے لگی تو اویس بولا، ثنا جی پلیز رک جاؤ، میں آپ کو ابھی تیزی سے گھر پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے قدم روک دیے اور پھر میں واپس رکشے میں بیٹھ گئی، اور اس نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ ہوا کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی اور اب چاروں طرف گھن گھور اندھیرا چھا گیا تھا۔
کچھ دیر تک سب ٹھیک رہا اور وہ چپ چاپ رکشہ چلاتا رہا۔ پھر اچانک کسی نے رکشہ ایک گلی میں موڑ دیا۔ میں پریشان ہو گئی، چاروں طرف تنہائی تھی۔ شاید خراب موسم کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے تھے۔ میرے دماغ میں خوف کے بادل چھا گئے۔ مجھے طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ ایسے میں نہ جانے کہاں سے مجھے اچانک اپنے کالج کے دنوں کی ایک خوفناک کہانی یاد آ گئی۔ اس دن بھی میں ایسے ہی ڈر گئی تھی۔ امتحان کا دن کا وقت تھا۔ میں کالج کی لائبریری میں امتحان کے لیے کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے شام ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ میں نے بیگ اپنا اٹھایا۔ لائبریری میں صرف میں ہی بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے اچانک پانی کی پیاس لگی۔ میں نے دیر بھر سے پانی نہیں پیا تھا۔ وہاں پانی کا کولر نہیں تھا جہاں میں کھڑی تھی، اس کے اوپر والے منزل پر تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اوپر آ گئی۔ جب میں پانی پی کر جانے لگی تو وہاں ایک چپڑاسی کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً وہاں سے چل پڑی۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گئی اور تیزی سے کالج کے گیٹ کی طرف چل دی۔ ابھی میں نے دیکھا کہ وہ جس راستے پر میں جا رہی تھی اسی راستے میں آ کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ کسی اور راستے سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا راستہ بدل دیا اور بھاگنا شروع کر دیا اور 2 منٹ میں کالج کے باہر آ گئی۔ باہر آ کر میں نے فوراً ایک رکشہ پکڑا اور سیدھی گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے پاپا کو پوری بات بتا دی۔ میرے پاپا جانے مانے ایجوکیٹ ہیں اور ان کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے اسے کالج سے نکلوا دیا۔ وہ ایک دن مجھے کالج کے باہر ملا اور ایک ریکویسٹ کرنے لگا، میڈم مجھے معاف کر دو، میری نوکری کا سوال ہے۔ میرا ایک چھوٹا بیٹا اور ایک بیٹی ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے، میں کیسے نوکری کے بغیر ان کو پالوں گا؟ میں نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر رکشے والے کو روکا اور گھر چلی آئی۔ اس کو کالج سے نکالے جانے پر سبھی لڑکیاں خوش تھیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو کالج کے آس پاس بھی نہیں دیکھا اور میں نے اسکول سے کالج کی ڈگری حاصل کی۔ تھوڑے دنوں بعد میری شادی زاہد سے ہو گئی اور میں اسی شہر میں آ گئی۔ لیکن اس رات کا خوف محض ایک یاد نہیں رہا، بلکہ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا کابوس بن گیا۔ رکشہ گلی کی گہری تاریکی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ موسم شدت اختیار کر چکا تھا، طوفانی ہواؤں سے درخت جھوم رہے تھے اور بجلی کی دل دہلا دینے والی کڑک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اویس یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ پیچھے موڑو رکشہ۔ اویس نے رکشہ ایک ویران اور سنسان پلاٹ کے پاس جا کر روک دیا۔ اس نے رکشہ بند کیا، آہستہ سے پیچھے مڑا اور اس کے چہرے کی وہ معصومیت بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک وحشیانہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ثنا جی آپ نے کیا سوچا تھا؟ میں روز دوپہر کو گرمی میں آپ کی کھڑکی کے نیچے پاگلوں کی طرح یوں ہی کھڑا رہتا تھا؟ میں صرف ایک دوستی پر ماننے والا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو اتنی پیار سے آئس کریم کھلائی، کھانا دیا اور آپ پھر بھی اس دوسرے رکشے والے کے ساتھ بھاگنے لگی تھیں۔ یہ سن کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اویس دیکھو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا ایک بچہ ہے، میرے شوہر ایک عزت دار ڈاکٹر ہیں، مجھے جانے دو، میں پولیس کو بلاؤں گی۔ اویس نے ایک سرد کہکا لگایا اور بولا، پولیس؟ اس طوفان میں کون سی پولیس آئے گی؟ آپ نے خود ہی تو مجھے موقع دیا تھا ثنا جی، اگر آپ کو اپنی عزت پیاری تھی تو پہلی بار ہی کھڑکی بند کر دیتی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتی کیوں؟ میرے ساتھ اس رکشے میں کیوں بیٹھی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا رکشے سے چھلانگ لگاتی، اویس نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن طوفانی ہواؤں اور بجلی کی گرج سے میری آواز دب کر رہ گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا، اس کے چہرے پر ناخنوں سے وار کیے پر اس پر درندگی سوار تھی۔ اس نے مجھے رکشے سے گھسیٹ کر باہر کھینچا۔ ویران پلاٹ میں نے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی، پر ایک بے بس عورت اس درندے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس رات کی تاریکی میں اس ہوس کی پچاری نے میری عزت کو تار تار کر دیا اور میری ممتا، میرے غرور اور میری پاک دامنی کو مٹی میں ملا دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے خون میں لت پت اور نیم بے ہوشی کی حالت میں اسی کیچڑ اور ویرانے میں پھینک کر رکشہ لے کر فرار ہو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب طوفان تھما تو میں کسی طرح گرتی پڑتی خون آلود کپڑوں کے ساتھ سڑک پر آئی۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک راہی گیر نے مجھے اس حالت میں دیکھا اور ہسپتال پہنچایا۔ بدقسمتی سے وہ یہی ہسپتال تھا جہاں میرے شوہر زاہد کام کرتے تھے۔ جب زاہد ایمرجنسی میں پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس دردناک اور تباہ شدہ حالت میں دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میڈیکل رپورٹ نے زاہد پر قیامت ڈھائی کہ ان کی بیوی کے ساتھ زنا ہوا ہے۔ پولیس آئی اور جب مجھ سے تفتیش کی گئی تو میری زبان سے حقیقت سچ بن کر نکل آئی کہ میں کچن کی کھڑکی سے اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔
اور اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ سنتے ہی زاہد کی محبت، ان کا مان اور ان کا اعتماد پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ انہوں نے مجھ پر ایک نگاہ حقارت ڈالی۔ وہ زاہد جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، ان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے طلاق دے دی اور میرا 5 سالہ بیٹا مانو بھی مجھ سے چھین کر مجھے ہسپتال کے بستر پر تنہا چھوڑ دیا۔ ایک غیر مرد کی جھوٹی تعریف سننے، اس سے نظریں ملانے اور ایک لمحے کی لذت و نافرمانی نے میری پوری زندگی، میرا ہنستا کھیلتا گھر، میرا شوہر، میرا بچہ اور میری عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی۔ میں آج ایک بند کمرے میں اکیلی اپنی اس غلطی پر خون کے آنسو روتی ہوں، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوں جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ کہانی ہر اس عورت اور لڑکی کے لیے ایک بڑی عبرت ہے جو اپنے گھر، شوہر اور حدود کو بھول کر کسی غیر مرد کی جھوٹی تعریفوں اور وقتی توجہ کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، نامحرم کی تھوڑی سی توجہ اور ایک لمحے کی غفلت انسان کو ایسی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کی عزت، اپنے شوہر کا اعتماد اور اپنے رب کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ عزت ایک بار چلی جائے تو دوبارہ کبھی واپس نہیں ملتی۔